الحمد لمن قدر الخلق ومد الأرض أمد الأرض خلق الخلق وملك الملك والملك والملك بالحق الذي له الحمد والمجد والمدح والذكر والشكر والثناء بالحق الذي بزم وجزم وكرم ونزم وأنزل ونزل وعلم بالقلم الذي خلق وخلق الإنسان وعلمه البيان شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنور وتفرد وتجبر وتفرد وتجوز وتوحد بالمدد وحده بتكبير وتنوير وتفريد وتطهير وتنزيه وتوحيد ذي الجلال وحده بتكبيرة وتنويرة وتجزية وتصلية وتكرمة وتطهيرة بالجمال وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نزيل له ولا مثيل له ولا كفيل له ولا كفل له ولا مثل له ولا نزل له ولا عذر له ولا شذر له وحده لا بلد ولد جلد جلد ولد له ولا مولود له في الكائنات وحده بقدرته العظمى وبنصرته الكبرى وبأسرته العليا في الكائنات ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا محمد حبيبا وطبيبا وقريبا ومجيبا ومبينا ومعينا ونذيرا وبشيرا وأميرا محمدا ومنورا ومكرما ومعززا ومحترما وموقرا في الكائنات محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن
الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أهل محمد وجمل محمد وكمال محمد اسم محمد وجسم محمد ونظم محمد اصل محمد ووصل نسل فضل جزل بذل محمد عزم محمد وجزم محمد ونظر فکر فقر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت وأكرمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ بفضل اللہ وبحمد اللہ. کافی لمبے وقفے تو بعد تھوڑی خدمت عالیہ وچ حاضری دا شرف اور موقع نصیب ہویا ہے. اصل خطاب اور بیان تو الحمدللہ ہو چکا ہے. اپنے حصے جوگا مختصر شکستہ ریختہ الفاظ تھوڑی خدمت وچ پیش کرن دا ارادہ میرا بھی ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈا آونا بیٹھنا سننا سناونا جاگنا اگلاونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اس ویڈیو بناون والے نوں اللہ توفیق دے بھئی یہ آسے پاسے بھی کرے اور سارے نوں یہ بھی توفیق دے کہ واپسی لے اپنی اپنی جتیاں پا کے ونجو. نعرے دے بارے میں تو نہیں روکدا کیونکہ اگے مولوی صاحب روکے ہے تے او دا حشر میں ویکھ لیا. انہاں فرمایا بجا طور تے ایک نظم و نسق قائم رکھن واسطے کہ بھئی عوام وچ کوئی نہ نعرہ مارے، لیکن اج کل مولویوں دی گھٹ سنیندی بہرحال تانوں کھلی اجازت ہے. یہ دا کوئی روح شاہ کرو پہلو. اچھا ابو بکر ہے. شکر ہے میرا اللہ. عوام کو جڑا کام کراونا ہوئے او دے کو روک دے. یہ بڑے شوق نال کرے تھی. تے جڑا کام نہ کراونا ہوئے او دے بارے بار بار آکھی رکھو اکا نہ منے سے. اس واسطے میں تو اجازت دیتی. میں اشتہار دے اتے ویکھے ہے لیکن وہ مینوں ڈاکٹر صاحب وکھایا ہے، میں اگے اشتہار نہیں ویکھ سکیا. عنوان کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام
صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یقیناً انہاں دو عنواناں وچوں کوئی عنوان میرے پیش رو خطیب مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ضرور بیان کیتا ہونا ہے، وہ میں نہیں پتا کہ کیڑا بیان کیتا ہے۔ وقت دا مطلب پہلا رہ گیا، حالانکہ تقریر انہاں پہلو کیتی ہے، پہلا انہاں بیان کرنا، لیکن وہ میرے واسطے چھوڑ گئے۔ الحمدللہ بہت اعلیٰ عنوان اور موضوع ہے، کیونکہ سیرت النبی تو سارا قرآن ہی سیرت النبی ہے۔ کسی بندے پوچھیا ام المومنین کو لوں سیرت النبی کیا ہا، وہ چونکہ صحابی نہ ہی بعد والا ہے، اس پوچھیا جی آپ دی کیا سیرت آئی، تو آپ نے فرمایا الم تقرأ القرآن، تو قرآن کوئی نہیں پڑھیا کہ جی قرآن تو سب تو پہلے پڑھے ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، محمد الرسول اللہ دی سیرت یہ قرآن ہے۔ جتھوں قرآن دی سورت شروع ہوندی ہے اتھوں ہی پیغمبر دی سیرت شروع ہوندی ہے۔ قرآن پیغمبر کو لو الگ نہیں، پیغمبر قرآن کو لو وکھرا نہیں، بلکہ اگر قرآن ایک خاموش قرآن ہے تو پیغمبر بولن والا قرآن ہے۔ قرآن نو بلواون والا چاہیے پھر قرآن بولدا ہے۔ ان تو ہو نہیں سکتا کہ الحمد کو لو شروع کر کے میں والناس تک اشارہ سناواں، بھئی ساری تو سیرت سناواں، ساری سیرت تا اس نشست وچ نہیں سنائی جا سکتی۔ ہاں سیرت طیبہ دے جڑے مختلف پہلو دسے گئے انہاں دے وچوں کوئی ایک پہلو اختیار کیتا جا سکتا ہے۔ میرا خیال اپنا جڑا ہے وہ میں دس دینا، اپنا جڑا مشورہ ہے وہ میں دے دیا ہے، شروع کر لے سا انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ قرآن سارا سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس طرح یہ سارا سیرت پیغمبر ہے، انہی طرح یہ سارے دا سارا الحمد کو لے کے والناس تک اللہ دی توحید نال بھی بھرے ہوئے ہیں۔ ہونی سبحان اللہ کرو کہ صرف لوٹا نہ ہلائی رکھا کرو، سبحان اللہ۔ دو اگر موٹے حصے کیتے ونجن تو انجے ہے کہ اللہ دی شان تے پیغمبر دی شان، انہی دو ہی چو تساں کیڑی سننی حال ویکھو، دو ہی سننی ہے۔ پیغمبر دی محنت اور سیرت دا جڑا انقلاب دنیا دے اندر پیدا ہویا ہے، اس انقلاب دی ابتدا نماز روزے تو نہیں ہوئی۔ اصلاح کیڑی شے دی کیتی ہے؟ سیرت پیغمبر نے۔ آپ ٹھیک ہے، میں تو ہر ویری نہیں آکھ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تقریر کرنی، تساں ویلے بیٹھے ہو، تساں ہر ویری آکھی رکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک محفل وچ ایک واری درود کافی ہوندا ہے، لیکن میں سمجھنا کہ تساں چونکہ فارغ بیٹھے ہو لہذا پڑھی رکھو۔ وہ جڑا مرکزی نقطہ ہے جس دی سب تو اول انقلابی اصلاح ہوئی ہے، یعنی پہلی حالت کو لو دوسری حالت دے اندر آونا، وہ ہے بندے دا دل۔ دل دی اصلاح ہو جائے تو پھر بندے دی اصلاح ہو جاندی ہے۔
اگر دل خراب ہوئے تو سمجھو بندہ سارا خراب ہوتا. فرمایا انسان دے جسم دے اندر ایک لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ. وہ فرمایا دل، اس دل دے اندر جیڑی اصلاح فرمائی اس دا نام توحید ہے. توحید دا جڑا بوٹا ہے نا، وہ نماز روزے تو شروع نہیں ہویا، اے اس بوٹے دیاں شاخاں ہیں. جڑا او بیج گڈیا گیا ہے تے بوٹا لایا گیا ہے، او دے واسطے جڑی زمین ہموار ہوئی ہے او متھا نہیں، او بندے دا دل. اتھے اگر ہو سی توحید وت متھا ٹیکنا بھی قبول ہو سی، اور اگر دل وچ شے کائی نہیں پھر وہ ساری رات ہاتھ بن کے کھلا رہے تے بھاویں تلاوتاں کردا رہے. اعلان ایو ہی ہونا ہے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. تے تساں جڑے مسجد وچ انج کر کے بیٹھے ہو اپنے ہاتھ چھوڑ دیو، یہ جڑا گوٹھ مار کے بیٹھے ہو دوویں لتاں اتاں کر کے تے ہاتھ باہر بدھی نہیں بیٹھے، اینو سڈیندا گوٹھ مارنا. اور اے مسجد وچ حرام ہے اے شکل اختیار کرنا، اے اللہ دے ادب دے خلاف ہے، اے متکبر لوگاں دی نشانی ہے. بندہ کھڑے ہو کے نہیں عبادت کر سکتا، بیٹھ کے کر سکتا ہے، بیٹھ کے نہ کرے لمحہ ہو کے کر سکتا ہے، مگر انج کر کے بہن دی اجازت نہیں. یہ غافل انسان اور متکبر بے پرواہ انسان دی علامت ہے. ویسے بھی دو لتاں کھڑیاں کرنی ہے دعا مصیبت تو مجلے بدھے ہوندے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں. لتاں تلے کر کے مجلے بنن تو میں نہیں روکدا، کیونکہ اے اہل جنت دا لباس ہے، اتنے ستھنا کوئی نہیں ہونی مجلے بننے جنت وچ. پریکٹس اتھائی کر لو، کیونکہ مجلے نو قابو رکھنا بڑا فن ہے. ستھن تے بوری دے منہ بدھا تے ٹر پیا. اللہ اکبر. انسان پورا اپنے دل سمیت انتہائی کمزور جی مخلوق ہے. دل تو تھوڑا جی گرمی ہوئے تے پھڑکن لگ ونجے تے بندہ سارا پھڑکن لگ ویندا ہے. یہ سب نالوں کمزور ہے. ہلکے ہلکے سرخ رنگ دی سٹیم اور بھاپ ادھ وچ بھری ہوئی ہوندی، باقی شے کائی نہیں ہوندی. کمزور، ضعیف، اس قدر کمزور کہ جتنی تخلیقات اللہ نے کیتی جاندار تے بھاویں بے جان سب نالوں کمزور ہے. بالکل معمولی جئی ایک مخلوق ہے جنوں دیمک تے سیوی آتے ہو، وہ بھی لکڑ کھا کے انہوں مٹی کر دیندی ہے، مگر اس نو مٹی مٹی کر دیندی ہے. یہ اس قدر کمزور ہے. فرمایا کمزوراں نو ڈر لگ دین، کمزور ڈر دین. جڑے ویلے ڈر دین وقت کوئی آسرا کو لین دین. تربیت نہ ہوئے تو وقت جیڑی شے نظر آئی جفا مار گیا، تے جے تربیت ہوئے تو وقت چنگا پونا ویکھ کے چٹا مرے. ڈر تو لگنا ہے، کیونکہ ڈر نو تقدم زمانی حاصل ہے. ڈر سی تے کہتے امید رکھ سی، ورنہ تے بے پرواہ ہے ظلومن جہولن. ڈر دل وچ پیدا ہوتا ہے، دل وچ ڈر آتا ہے، کیونکہ سب تو کمزور عضو ہی ہو. جس ویلے ڈر آوے ہن امید رکھ. ہن امید کہیں دوتے جیندے کولو ڈرے ہیں، جیندہ ڈر رہے امید اسے تے رکھ. دنیا کولو جڑا ڈر گیا وہ تا مر گیا، جڑا رب کولو ڈر گیا وہ تر گیا. یہ ڈر سی اپنی کمزوری تو، اپنے مصائب تو، اپنی پریشانیاں تو
اپنے دکھاں تو چونکہ کمزور ہے اس نو سہارا چاہیے سہارے واسطے امید لے سی فرمایا ایک گل میرے لو سن لو کہ من یتوکل علی اللہ یہ اللہ پہ فرماندا ہے میں تو اللہ دی ترجمانی بیٹھا کرنا اللہ دا ایک گل غور نال سن لو کہ من یتوکل علی اللہ جس بندے نے امید دے موقع تے بھروسہ اللہ تے رکھ لیا اللہ فرماندا ہے میں پوری ذمہ داری نال پیانا فاہو حسبہ اس امید رکھن والے نو وہ کلا کافی ہے اور کہیں دی لوڑ ہی کائی فاہو چھڑا ہوا نا فاہو حسبہ یہ نتیجہ ہے تو توکل کر تو صحیح وقت نتیجہ کے نکل سی فہو حسبہ تینو کہیں اور بوئے تے دھکے نہ کھاونے پمسن تینو کلا وہ کافی ہو سی اور فرمایا وقت جس ویلے میں تینو کافی ہو سا تے تیری قسمت تے مقدر واسطے کوئی فیصلہ کرے سا تو ان اللہ بالغ امرہ اگلا یقین یہ بھی رکھیں کہ میں جڑا فیصلہ کر لواں اس نو پورا کر کے رہندا یہ ہو سکتا ہے کہ تیری امید دا نتیجہ کچھ دیر نال نکل آوے تو پتر منگیں تے دھی مل جائے تو کچھ منگیں تے میں کچھ دیواں ایک گل یہ بھی یاد رکھیں کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا میرا اندازہ غلط نہیں تیرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے تو غلط چیز منگ سکنا ہے میں تینوں غلط شے نہیں دے سکتا ایک تو سبحان اللہ عقیدہ ہے ثواب واسطے تے بعض لوگ آدن مولوی نو خوش کرن واسطے او تا اکا شرک ہے نا حرام ہے یہ ثواب کیوں جائے اللہ اکبر ایک حدیث دے اندر آندہ ہے ان للہ ملائکتن سیارتن فضلن یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر ایک الگ جماعت ہے اللہ دی اضافی فضلن اضافی ایک جماعت ہے فرشتیاں دی جیڑی اللہ دا ذکر کرن والیاں نو لبھدی ودی ہوندی گلیندی ودی ہوندی بھئی کوئی اتھے آن وڑیا کوئی نال لے کھو تے گیا کوئی یطوفون فی الطرق ٹردے پھر دے بھئی جتھے کوئی لب گیا یہ کہنو وقت ایو جی محفل مل جائے او باقی دینو یادا حلمو الہ حاجتکم سارے آونیو او لب پہنے اللہ دا خاص ذکر کرنا لے حدیث چاہتا ہے کہ سارے کٹھے ہوئیں تحفہم الملائکۃ باجنحتہم اپنے پرا نال انہاں نو ڈھک لیندن تے او جنے جماعت کتنی ہے فرمایا من الارض الی السماء الدنیا زمین کو لے کے اسمان تک فرشتے ہی فرشتے بھری ہوئی سارے وہ سنتے رہے لکھتے رہے وقت اپنی او ڈائری لے کے گئے اللہ کو لو اللہ نے دسے انہیں جی اے تیرے بندیاں دا حال ہے کیا حال ہے کہ یحمدونک ویکبرونک ویسبحونک ویمجدونک ویہللونک وہ تو تیرا ہی نا ہے کوئی سبحان اللہ دا ہے کوئی ماشاء اللہ دا ہے کوئی اللہ اکبر دا ہے کوئی ویکھو وہ تو سارا تیرا ہی تیرا کام ہے اتھے دعا تو نہ ہی کوئی نہیں تیرا ذکر ہے اچھا اللہ پوچھتا ہے حال رہو نہیں ایڈے میرے محبے نے میں نو ویکھے ہویا نے میرا حسن و جمال ڈٹھا ہویا نے میں نو ایڈا یاد کریں دن دلوں جنہیں جی ڈٹھا ہویا تو کوئی نہیں اللہ پوچھتا ہے تے جی اگر میں نو ویکھ لویں پھر کتنا یاد کرے سن فرشتے آتے ہیں جی پھر انہاں نہ کوئی کھاونا نہ پیونا نہ سمنا نہ کہیں بال دی خبر لینی وہ تیرا ہی ذکر تیرا ہی ذکر تیرا ہی ذکر اللہ فرماندا ہے تہاڈا ایک گمان ہے میرے انہاں بندیاں دے بارے تو ہن میرا ایک اعلان ہے انہاں بندیاں دے بارے
کہ فرمایا انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تنوں گواہ بنا کے پیانا میں انہاں سارے نو معاف کر دیتا ہے۔ نادا ملکم من السماء، ایک اسمان تو فرشتہ ایک آواز اچھی آواز لا کے اللہ نو آدھا ہے اللہ تو سارے نو معاف کر دیتا ہے، ان فیہم رجلا اتی لحاجتہ، انہاں دے وچ ایک بندہ ایو جیا بیٹھا جیڑا ذکر واسطے نہ ہی آیا، اپنے کم نو آیا ہی کہیں بندے نال کم ماسوں، او بہ گیا بھئی مولوی دی جان چھوڑے اٹھی ہوئے تے نہ دکان کھول کے پیپسی دے یا پٹھے دے یا پیسے دے، او تو اس گلوں انہیں مجبوری تو پھنس کے اتھائیں بیٹھا رہا، آیا گھروں اس کم واسطے نہ ہی۔ اچھا جنے جس لئے اپنے کم نو آیا اتھے بہ کے جیویں او بیٹھے کرندہ انہیں کرندہ رہا جنے جی آوا تو کرندہ دا نال نال رہا۔ اللہ فرماندہ ہے ہم الجلساء الذین لا یشکا بہم جلیسہم، او میرے موحد ذکر کرنا لے ایڈے بختاں لیں جیڑا انہاں دے رلے اپنے کام نو بہ رہے میں انہوں ہی معاف کر دینا۔ فرمایا میرے اتے جیڑا بندہ توکل کرے میں انہوں آپ کافی آم، میں جیڑا امر تے فیصلہ کر لواں میں انہوں نافذ بھی ضرور کریں ہوں۔ اندازے میرے ٹھیک ہوندے تواڈے ٹھیک نہیں ہوندے۔ فیصلہ کر لیا ہے ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا دیوان دا، فیصلہ کر لیا ہے لوط علیہ السلام دی قوم نو برباد کرن دا، خود ابراہیم علیہ السلام جھگڑ دے پین یجادلنا فی قوم لوط کے جے لوط دی قوم نو حالی برباد نہ کرو، مگر اللہ فرماندہ ہے کو جواب کے ملیا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہو قد جاء امر ربک، تیرے رب دا امر آ گیا ہے اے ہن پچھا خالی، یہ امر ہے جیڑا فیصلہ وہ کر لیندہ ہے وہ فیصلہ خالی نہیں ویندہ، یہ فیصلہ کرن دی طاقت رکھ دے تب بظاہر جیڑا ناممکن پہ نظر آندہ ہوئے وہ فیصلہ نافذ کرن دی طاقت بھی رکھ دے۔ چھڑے وہ خواب نہیں بھی کھیندہ انہاں دیاں تعبیراں بھی دیندہ ہے، تو اجا توڑی ہاتھ نہیں چھوڑے ہون گاں چو کے آیا بیٹھا سب تو اچھا نعرہ ہی اسے دا ہوندہ۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا ایک کام کرن دا، جب تک نہیں ہویا نہیں ہویا منگن والے منگتے رہے، اپنی ہر حالت دسے دے رہے، مگر ہون اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ قانون نال بھی وہ کرے، قدرت والا فیصلہ بھی وہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندہ ہے میں ایک فیصلہ کیتا، ایک بالکل کواری بچی بڑی پاک دامن نیک طیبہ طاہرہ ہے، 24 گھنٹے ذکر کرے عبادت نفل، جڑی کتاب ہے اس ویلے تورات آئی بس اس دا مطالعہ، یہ تورات ایسی کتاب ہے یحکم بہا النبیون، 1001 نبی نے اسے تورات دی تبلیغ کی تھی، صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، بعد آمن والے 1000 نبی نے، پہلے موسیٰ علیہ السلام تو پیچھے 1000، اتنے نبیوں نے وہ کیونکہ وہ بڑی مستند اور زخیم کتاب آئی مسائل دے اندر، یعنی انجیل تا چھوٹی جائی آئی نا انجیل، لیکن زبور جڑی آئی وہ بڑی جامع کتاب آئی، تورات اور زبور وہ صرف دعاواں دا مجموعہ جڑی حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی، جس ویلے وہ پڑھے نا سور لا کے وہ دعاواں تے نال پہاڑ بھی آدھے آن سبحان اللہ، وہ پہاڑ آن نا میڈ کڈان دے بندے تے نال نا وہ آدھے آن سبحان اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا میں اس نو پتر دینا ہے، جڑی کواری ہے اس نو کے دینا ہے، اللہ اکبر، اے او اے جنو دیندہ پہ جائیں کدی منگے ہی نہیں،
ادھے اوے جنہوں 120 سال ہو گئے مانگ دیاں انہوں ہاں نہ ہی نہیں پیا کریں گا یہ ہنو تے فیصلے قانون نال کرے تے بھامے قدرت نال کرے یہ تھوڑی جی یہ جھلک سن لو بات میں تقریر اصل شروع کرے سا انشاءاللہ تو سا آپ آکھے نا بس ساری رات بیٹھے ہاں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا اللہ فرماندہ ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرماؤ اس کتاب دے اندر اس معصوم بچی مریم علیہ صلوات اللہ دا جڑے ویلے اذن تبذت من اہلہا مکانا قصیا جڑے ویلے والن بالغ ہو گئی ان اس مسجد دے اندر نہیں رہ رہی اس عبادت گاہ دے اندر پہلے جڑے ویلے نابالغ آئی اتھائی راندی رہی ہیں جتھے علماء احبار روبان رہ رہے ہیں ہون جڑے ویلے بالغ ہو گئی اللہ فرماندہ اذن تبذت من اہلہا مکانا قصیا ہون الگ ہو گئی